الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس وقت آپ کے سامنے کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے پانی پینے کی سنتیں۔ ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت پانی کو پیتے ہیں، لیکن ہمیں پانی پینے کی کیا سنتیں ہیں وہ عام طور سے معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم سنت کے مطابق پانی نہیں پی پاتے۔ لہذا آج اس وقت آپ کے سامنے پانی پینے کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ اگر ان سنتوں کے مطابق ہم پانی پئیں گے تو انشاءاللہ یہ پانی ہمارے لیے سیرابی کا تو ذریعہ بنے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ عبادت اور ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ پانی پینے کی نمبر 1 سنت ہے دائیں ہاتھ سے پئیں، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ پئیں۔ دیکھیے، جس وقت بھی آپ کو پانی پینا ہو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے ہرگز پانی نہ پئیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کھانے کے درمیان میں پانی پئیں تو اس وقت بھی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہیں پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پئیں۔ بعض لوگ ہیں کہ کھڑے کھڑے ہی پانی پی لیتے ہیں، اور آج کل پانی کی بوتلیں کثرت کے ساتھ میں استعمال ہو رہی ہیں، تو لوگ بوتل لے کر کھڑے کھڑے ہی منہ سے لگا لیتے ہیں۔ یہ بہت غیر مناسب طریقہ ہے۔ پانی کو بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ میں پینا چاہیے۔ نمبر 3 بسم اللہ پڑھ کر کے پئیں۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 4 3 سانس میں پئیں۔ چاہے آپ 1 گلاس پانی پئیں یا زیادہ پانی پئیں، 3 سانس میں پانی پینا بہتر ہے۔ سنت ہے کہ آپ 3 سانس میں پانی پئیں۔ نمبر 5 سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کر دیں۔ چونکہ پانی کو 3 سانس میں پینا ہے، تو جب سانس لیں گے اس وقت جو پانی پینے کا برتن ہے اس کو منہ سے الگ کر دیں گے۔ نمبر 6 برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پئیں۔ اگر ایسا برتن تھا جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا اور کسی عذر کی وجہ سے اس ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینا پڑ رہا ہے، تو جدھر سے وہ ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے نہ پئیں، دوسری طرف سے پئیں۔ ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی پینا منع ہے۔ نمبر 7 جس برتن سے اچانک زیادہ پانی نکلنے کا اندیشہ ہو اس سے منہ لگا کر نہ پئیں۔ جیسے کوئی سراہی ہے یا گھڑا ہے، چونکہ اس میں اگر منہ لگا کر پئیں گے تو ممکن ہے کہ اچانک اندر سے زیادہ پانی نکل کر آ جائے اور وہ ناک میں منہ میں چلا جائے اور تکلیف پیدا ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے ایسے برتن سے پانی پینے کو منع کیا ہے جس سے اچانک اندر سے زیادہ پانی آنے کا خطرہ ہو۔ نمبر 8 جس برتن کے اندر کا نظر نہ آئے اس سے منہ لگا کر نہ پئیں۔ بعضی چیزیں آتی ہیں پینے کی کہ اس میں اندر معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے، اس میں منہ لگا کر نہ پئیں۔ معلوم نہیں اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا پڑا ہو اور وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور آپ اپنا ایسے ہی پی لیں، اور پھر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، تکلیف کا اور بیماری کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ جس برتن کے اندر کا نظر نہ آ رہا ہو اس برتن سے منہ لگا کر نہ پئیں، بلکہ اس برتن میں سے کسی دوسرے برتن کے اندر پلٹ لیں اور پھر دیکھ لیں کہ پانی کے اندر کوئی چیز تو پڑی ہوئی نہیں ہے، اس کے بعد میں پئیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو آج کل یہ فروٹی وغیرہ کے پاؤچ آ رہے ہیں وہ کمپنی سے پیک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی اندر کیڑا مکوڑا پیک ہو گیا ہو۔ اب اگر آپ اس میں سوراخ میں سے یوں ہی پئیں گے تو وہ آپ کے پیٹ میں
جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فروٹی یا اس طرح کے پاؤچ اگر آپ کو پینا ہے تو پہلے آپ اس کو گلاس میں پلٹ لیں اور دیکھیں اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد پئیں۔ نمبر 9، بچا ہوا پانی وغیرہ اگر کسی کو دینا ہو تو دائیں طرف والے کو دیں۔ ایک سنت یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اور اس میں سے کوئی چیز بچ گئی اور حاضرین میں بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بچی ہوئی چیز کو کس کو دیں گے؟ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پینے والے کے دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ نمبر 10، پانی پی کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ عام طور سے ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پانی پینے کے بعد کی دعا یہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں۔ اس دعا کے یاد کرنے کا اہتمام کریں اور اس دعا کو بھی پانی پینے کے بعد پڑھا کریں۔ اس وقت پانی پینے کی سنتیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔